لیے کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے دیتے جاؤ۔ میں نے کام پر جاتے اپنے شوہر کو آواز دی تو اس نے پلٹ کر ایک خاموش نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی خالی جیب الٹ کر مجھے دکھا دی۔ بچے اسکول سے آتے ہی بھوک کا شور مچا دیں گے، میں انہیں کیسے بہلاؤں گی؟ میں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ تم ایسا کرنا، نسرین سے کچھ آٹا مانگ لانا، روٹی بنا کر دے دینا انہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پہلے ہی 2 بار اس سے آٹا مانگ کر لا چکی ہوں جو ابھی تک واپس نہیں کیا۔ اس کے گھر تو خود کھانے کے لالے پڑے ہیں، ایسے میں پھر سے اس کے در پر کچھ مانگنے نہیں جاؤں گی۔ نسرین ہمارے محلے کی ہی عورت تھی جس کا خود کا میاں مزدور تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں پیسے؟ درختوں پر تھوڑا ہی اگتے ہیں، ابھی تو کام ملا ہے، تنخواہ مہینے بعد ہی ملے گی، جب تک ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ وہ میرے انکار پر چراغ پا ہو گیا۔ تم اپنے صاحب سے کہو کہ وہ تنخواہ میں سے تمہیں کچھ پیسے ادھار دے دے۔ میں نے اسے مشورہ دیا تو وہ چڑ گیا۔ 2 دن ہوئے ہیں مجھے ابھی کام پر جاتے اور ان سے تنخواہ ایڈوانس پہ مانگ لوں، وہ مجھے نکال باہر کریں گے۔ تم کسی طرح آج کا دن گزارا کر لو، میں کرتا ہوں کچھ، کسی دوست سے ادھار کے لیے منت کرنی پڑے گی۔ وہ اپنی سائیکل اٹھاتا باہر نکل گیا تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میرا نام انیلا ہے۔ میرے ابا ایک بڑے جنرل اسٹور کے مالک تھے۔ ہمارا جنرل اسٹور گھر سے کچھ دور بڑی مارکیٹ میں واقع تھا۔ مارکیٹ میں ہمیشہ لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، رات گئے تک دکانیں کھلی رہتی۔ ابا صبح کے گئے رات کو گھر ہی واپس لوٹتے تھے۔ میرے 2 بھائی اور 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ ابا نے میرے بہن بھائیوں کی چھوٹی عمروں میں ہی شادی کر دی تھی۔ گھر میں میری 2 بھابیاں، میں اور اماں رہا کرتی، جبکہ ابا زیادہ تر اپنے کام میں ہی مصروف رہتے۔ میرے دونوں بھائی بھی ابا کے ساتھ ابا کے جنرل اسٹور پر جاتے۔ بڑے بھائی کو تو ابا نے علیحدہ دکان کھلوا دی تھی، جبکہ چھوٹا ابھی ابا کے ساتھ ہی تھا۔ ابا کا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے میں اس کی بھی علیحدہ دکان کروا دیں گے تاکہ وہ اپنا منافع خود کما سکے۔ میری اماں ایک سلیقہ شعار مگر سادہ مزاج کی عورت تھی، پیسوں کی زیادہ کمی نہ تھی۔ گھر کے حالات بہتر تھے مگر اماں کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ ہمیں وہی سال کے سال 2 جوڑے بنا کر دیا کرتی تھی جس پر پورے سال گزارا کرنا پڑتا۔ شاید ہماری زندگی بے حد سادہ تھی، اس لیے ابا کے پیسوں میں کافی بچت ہو جاتی اور ابا اس کو مزید کاروبار میں شامل کرتے رہتے اور کاروبار پھیلاتے رہتے۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا تو اچھا پکتا تھا مگر باقی چیزوں پر کوئی خاص خرچہ نہ کیا جاتا تھا۔ اماں خود بھی سادہ ہی رہتی اور اماں نے اپنی اولاد کو بھی یہی ترغیب دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھیوں کے آنے کے باوجود ہمارے گھر کا خرچہ نہ بڑھا تھا۔ اماں دونوں ہی بھابھیاں غریب گھرانوں سے لائی تھیں، جبکہ میرا کہنا تھا کہ اماں کو کسی اونچے گھرانے سے بہویں لانی چاہیے۔ شاید ان کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کی سادگی کچھ بدل جائے، مگر اماں نے میری بات نہ مانی تھی۔ میں نے اپنے علاقے کے 1-2 اونچے کے خاندانوں کی لڑکیاں بھائیوں کے لیے پسند کر رکھی تھی۔ اماں نے میری پسند کو بے وقوفی اور کم عقلی کا نام دے کر اپنی پسند کو ہی ترجیح دی اور بھائیوں کے لیے عام سے گھرانوں سے بہویں لے آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں اونچے گھرانوں میں دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کر عیش کریں، جبکہ بہویں غریب گھر کی لانے چاہیے تاکہ وہ یہاں آ کر عیش کریں۔ اماں کی بھی عجیب ہی منطق تھی۔ میری بھابیاں سادہ مزاج کی تھیں مگر وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ اماں کے اشاروں پر چلتی اور جیسے اماں کہتی ویسے ہی اماں کا کہنا مانتی۔ میں شروع سے ہی اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں کسی اور شہر میں آباد تھیں، وہ کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد تو انہوں نے آنا بالکل کم کر دیا تھا، کیونکہ ان کے لیے بچوں کے بعد سفر کرنا آسان نہ رہا تھا۔ میری کسی سے زیادہ دوستی نہ تھی، نہ ہی میں اپنے بہن بھائیوں کے قریب تھی اور نہ ہی بھابھیوں کے قریب ہو سکی، جبکہ اماں سے مجھے ویسے ہی چڑ چڑھتی، کیونکہ اماں کے پاس ہر وقت نصیحتوں کا انبار ہوتا جو وہ وقتاً فوقتاً میرے کانوں میں انڈیلتی رہتی۔ مجھے اماں کی نصیحتیں بالکل پسند نہ تھیں۔ میں نہ اماں کی طرح سادہ بن سکتی تھی نہ ہی قناعت پسند۔ مجھے رنگ برنگے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اماں سے ہر وقت فرمائشیں کرتی رہتی کہ مجھے فلاں چیز لے دیں۔ کبھی کبھار اماں میری فرمائش پوری کر دیتی مگر اکثر ٹال جاتی، کیونکہ اتنی زیادہ فرمائشیں پوری کرنا اماں کے بس میں نہ تھا۔ دوسرا، وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو فیشن کروائیں جبکہ ان کی بہویں سادہ ہی رہیں۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ مجھے جلد از جلد رخصت کر کے میرے گھر کا کر دیں، مگر میں ابھی رخصتی کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور نہ ہی میں اماں کی مرضی سے کسی عام گھر میں شادی کر سکتی تھی۔ میں ایسے گھرانوں میں بیاہ کر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اماں کے گھر کی طرح کئی اصول رائج ہوں۔ مجھے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی تھی تاکہ میں اپنی مرضی سے سج سنور سکوں اور گاڑیوں میں پھر سکوں۔ اماں میری فرمائش سنتی تو حیران رہ جاتی۔ میں نے بمشکل مڈل کا امتحان پاس کیا تھا، میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اسکول میں بھی میری کوئی خاص سہیلی نہ تھی۔ استانیاں ہر وقت پڑھائی پر زور دیتی، جبکہ میرا پڑھائی میں دل نہ لگتا تو مجھے استانیوں سے ڈانٹ اور مار پڑتی۔ کلاس کی دوسری لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی، لہٰذا میں ان سے بھی خار کھایا کرتی اور کبھی ان کے قریب نہ ہو سکی۔ میں نے مڈل پاس کر کے اعلان کر دیا کہ میں اسکول نہ جاؤں گی، مگر اماں کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کم از کم میٹرک کر لوں۔ میرے باقی بہن بھائی بھی سب میٹرک پاس تھے، اس لیے اماں نے زبردستی مجھے 9ویں جماعت میں دوبارہ سے اسکول بھیج دیا۔
اس بار اماں کا مجھے اسکول بھیجنا میرے لیے کچھ فائدہ مند ثابت رہا، کیونکہ راستے میں گزرنے والا لڑکا ساجد بھی اسی راستے ہو کر جاتا جس راستے سے میں اسکول آیا اور جایا کرتی۔ اسکول ہمارے گھر سے کچھ دوری پر واقع تھا، مگر تمام لڑکیاں ہی پیدل اسکول آیا جایا کرتی اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ میں ساجد کو کچھ عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ چپ چاپ سر جھکائے جایا کرتا۔ اس نے کبھی بھی لڑکیوں پر پلٹ کر ایک نظر نہ ڈالی تھی۔ وہ شاید کسی کالج میں پڑھا کرتا تھا اور کبھی پیدل تو کبھی اپنی سائیکل پر کالج کے لیے رواں دواں ہوتا۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا لگا کہ وہ لڑکیوں کی کتنی عزت کرتا ہے، لہٰذا میرے دل میں اس سے دوستی کی خواہش پیدا ہو گئی اور میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساجد سے دوستی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے حد مشکل ثابت ہوا۔ وہ واقعی ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا، مگر میری مسلسل کوشش رائے گاہ نہ گئی تھی۔ وہ میری جانب متوجہ ہو گیا تو میں نے فوراً ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کو ایک لڑکی اتنی اہمیت دے رہی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا، لہٰذا اس نے بھی مجھ سے دوستی کا دھم بھر لیا۔ میں اس کے بارے میں پہلے ہی معلومات لے چکی تھی۔ وہ ابا کی دکان کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا۔ نیچے والا پورشن کرائے پر دیا ہوا تھا جہاں بہت سی دکانیں بنی ہوئی تھیں، خود اوپر رہا کرتے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ابا سے پوچھ لیا تھا، نیچے والی دکانوں کا ماہانہ کرایہ لاکھوں میں تھا۔ ساجد کے خاندان میں بھی کوئی خاص نہ تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں ایسے ہی گھر میں بیاہ کر جانا چاہتی تھی۔ مہینے کے مہینے دکانوں کا کرایہ آتا اور ساجد بھی کوئی کسی کام دھندے پر لگ جاتا تو زندگی میں کس چیز کی کمی ہوتی؟ میں اپنی من مرضی سے پیسہ خرچ کر سکتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ اماں کس طرح بھابھیوں پر روک ٹوک رکھا کرتی، گھر کا سارا خرچہ ابھی بھی اماں کے ہاتھ میں ہوتا۔ ایسے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسی زندگی گزاروں جیسے میری بھابھیاں گزار رہی تھیں۔ وہ اماں کے اشاروں پر ہنسی خوشی چل رہی تھی اور اپنے شوہروں سے کوئی فرمائش نہ کیا کرتی، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو اماں سے ہی بڑی تنگ تھی جو میری اکثر فرمائشیں ٹال دیا کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی من مرضی سے پیسہ خرچ کروں اور خوب عیش عیاشی کروں۔ ایسا صرف اس صورت میں ہی ممکن تھا جب میرے سسرال کوئی موجود نہ ہو۔ مجھے اگر ایسا گھر مل جاتا جہاں پر میری ساس کے علاوہ کوئی نہ تھا تو مجھے حکمرانی کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی۔ ساس نے آخر کتنے دن زندہ رہنا تھا، ساس کی بات ٹالنا میرے لیے اتنا مشکل نہ تھا، اور ویسے بھی اگر ساجد میری مٹھی میں ہوتا تو مجھے مشکل پیش ہی نہ آتی۔ پورے گھر پر میں آسانی سے راج کر سکتی تھی، لہٰذا میں ساجد سے شادی کے لیے اپنی راہ ہموار کرنے لگی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اور ساجد ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ اب تو اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی، وہ ہر وقت میری محبت کا دم بھرتا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کالج میں داخلہ لے لوں تاکہ ساجد سے ملنے کے لیے راستہ بنا رہے۔ اماں میرے آگے پڑھنے کے سخت خلاف تھیں۔ تو میٹرک بھی کرنے کے حق میں نہ تھی اور اب آگے پڑھنے کی ضد باندھ رکھی ہے۔ اماں میری فرمائش سن کر حیران تھی۔ ارے اماں، جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ میں اماں کا سر کھانے لگی۔ اماں کو میرا کالج میں داخلہ کروانا پڑا۔ میں ایک بار پھر ساجد سے ملنے لگی تھی۔ میرا کالج ساجد کے کالج کے قریب ہی تھا۔ اس کا شاید کالج میں آخری سال تھا۔ ساجد سے ملنے کا یہ اچھا بہانہ تھا۔ وہ کالج پاس بھی کر لیتا تو بھی ہماری ملاقات کے سلسلے جاری رہتے۔ میرا پڑھائی میں ابھی بھی دل نہ لگتا تھا۔ میں نے ہمارے باندھے میٹرک کے امتحانات دیے تھے اور معمولی سے نمبروں میں پاس ہوئی تھی۔ اب بھی میری توجہ پڑھائی کی طرف کم جبکہ ساجد کی طرف زیادہ تھی۔ میں گھر آ کر بھی ساجد کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور اپنی شادی کے خواب بنتی رہتی، مگر میرے ان خوابوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ بھائیوں نے مجھے ساجد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ابا کو میری شکایت لگا دی۔ ابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ان کی بیٹی ان کی عزت کو داغدار کرنے چلی تھی۔ بھائیوں کا کہنا تھا کہ نہ جانے مارکیٹ کے کتنے لوگوں نے اس کو ساجد کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں ساجد کی محبت میں کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گئی تھی، آسانی سے اس کی بائک پر بیٹھ کر گھومتی پھرتی۔ ان 2 سالوں میں میری شرم و حیا بالکل ہی اتر گئی تھی۔ میں نہ تو شرماتی اور نہ ہی جھجک محسوس کرتی، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے مزے سے اس کی موٹر سائیکل پر سیر کرتی پھرتی تھی، جو اس نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی خریدی تھی۔ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ بھائیوں میں سے کوئی مجھے دیکھ لے گا اور یوں میری محبت کا پول کھل جائے گا۔ ابا نے مجھے صاف صاف دھمکی لگا دی تھی کہ اگر میں نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے۔ میں خوفزدہ نظروں سے ابا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھ پر یہ نوبت آ جائے گی۔ میں نہ جانے کون سی ہوا میں اڑ رہی تھی، جبکہ ابا میرے پر کاٹنے کو تیار تھے۔ اماں الگ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ ابا کے جاتے ہی اماں نے میرے لتے لے لیے اور مجھے بری طرح پیٹ ڈالا۔ تو اس لیے کالج جانے کے لیے کہہ رہی تھی؟ مجھے معلوم ہوتا تو اسی دن تیرا گلا دبا کر تجھے گھر میں ہی دفن کر دیتی۔ میں نے اماں کا اتنا غصہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے حرکت بھی تو ایسی کی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال دیا تھا۔ مارکیٹ میں ابا کا بڑا نام تھا، وہ کئی سالوں سے اسی مارکیٹ میں بیٹھے تھے۔ ابا کو کیا، ابا کے پورے خاندان کو سبھی لوگ جانتے تھے۔ میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی، مگر میں یہ کیسے سہ سکتی تھی؟ میں ساجد کی محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی، میرے لیے واپس پلٹنا ناممکن تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اس سے دوستی اس کی حیثیت دیکھ کر کی تھی، مگر اب مجھے اس کی عادت پڑ چکی تھی اور مجھے دبانا اتنا آسان نہ تھا۔
میرے اندر جذبات ٹھاٹھے مارتا سمندر ابل رہا تھا جس کا رخ موڑنا ناممکن تھا۔ ابا نے میرا کالج جانا بند کر دیا تھا۔ مجھے کالج کی ویسے بھی کوئی اتنی پرواہ نہ تھی، صرف مشکل یہ تھی کہ میں اب ساجد سے کیسے مل پاؤں گی اور اسے یہ ساری بات کیسے سمجھا پاؤں گی کہ ابا نے میرے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری کوئی ایسی سہیلی بھی نہ تھی کہ جس کے ذریعے میں اپنا یہ کام کروا دیتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے اس گدھے کی ضرورت تھی جس کو میں اپنا باپ بنا کر اپنا کام نکلوا لیتی۔ میں نے اپنی چھوٹی بھابھی کو ہی اپنا ہمراز بنانے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ وہ انتہائی سادہ طبیعت کی مالک ہے، وہ ویسے بھی سیدھی سادی بھولی بھالی تھی۔ میں نے اس کی منت ترلے کر کے اسے راضی کیا کہ کسی طرح ساجد تک میرا پیغام پہنچا دے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رشتہ دے کر بھیجے۔ بھابھی میرا ساتھ دینے کو بالکل تیار نہ تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو تمہارا بھائی مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دے گا۔ میں نے اسے خودکشی کی دھمکی دی، یہاں تک کہ گھر سے بھاگ جانے کی بھی دھمکی دیتی۔ اگر وہ میرا کام نہ کرتی تو میں خود ہی ساجد کے پیچھے چلی جاتی۔ بھابھی مان گئی اور کسی نہ کسی طرح میرا پیغام ساجد تک پہنچا آئی۔ میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ اماں ابا کو تو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، جبکہ بھائی بھی بے حد غیرت مند بنے پھر رہے تھے۔ ساجد نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اگلے ہفتے ہی اپنی ماں کو رشتہ دے کر بھیج دیا۔ اماں ابا پہلے ہی غصے میں بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس رشتے نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میری زندگی میں یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، آئندہ اپنے آوارہ لفنگے بیٹے کے لیے اس گھر کی دہلیز پار مت کرنا۔ ابا نے اسے کھڑے پیر ہی چلتا کر دیا اور جھوٹے منہ بیٹھنے کو نہ کہا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی غصے میں باہر نکل گئی تھیں، جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اماں کو اس رشتے کے لیے کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گی اور اماں میری شادی ساجد کے ساتھ کروا دے گی۔ گھر کا معاملہ گھر میں عزت کے ساتھ نمٹ جائے گا۔ اماں ابا کو ایک بار تو سوچنا چاہیے تھا، اس میں غلط ہی کیا تھا؟ آخر میری کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی تھی، تو ساجد سے کیوں نہیں؟ ابا کو میرے فیصلے، پسند اور مرضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ اماں ابا کے انکار نے مجھے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنا کہا سچ کر کے دکھاؤں گی۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ساجد کے لیے گھر سے بھاگ جاؤں، اور میں ایسا کرنے کو تیار بھی تھی، بس صرف مناسب موقع کے انتظار میں تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے میں ایک دفعہ مزید کوشش کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں اماں کے پاس پہنچ گئی۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر ابا ایک بار بیٹھ کر اس عورت کی بات سن لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں نے اماں کے سامنے کہا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ تیرا بالکل ہی دماغ چل گیا ہے، تو نہ صرف اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے، بلکہ اس لڑکے کا سرے عام نام بھی لے رہی ہے جو تیری محبت میں مبتلا ہے۔ تیرے دیدوں کا پانی بالکل ہی ڈھل گیا، شرم و حیا تو تجھ سے جیسے روٹ گئی ہے۔ میں نے تیری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سینے پہ 2 ہاتھ مار کر میری تربیت پر بیان کرنے لگی تو میں اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ ارے اماں، جب میری شادی ہونی ہے تو کسی لڑکے سے ہی ہونی ہے، ایسے میں اگر اس لڑکے کا نام میں خود سے لے لوں گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تم کب تک پرانے خیالات کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، اگر اس لڑکے میں کوئی عیب ہوتا، یا وہ کسی نیچی ذات کا ہوتا، یا وہ کسی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوتا، یا اس میں کوئی عیب ہوتا، پھر تو انکار کی وجہ سمجھ بھی آتی۔ مجھے کوئی ایسی وجہ بتا دو کہ جو مجھے اس شادی کرنے سے روک سکتی ہو۔ میری باتیں سن کر اماں نے اپنی چپل ہاتھ میں پکڑ لی۔ صرف ایک ہی وجہ ہے جو ہم تیری اس سے شادی نہیں کر سکتے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تو نے خود اسے پسند کیا ہے اور تو نے اس کے ساتھ چکر چلایا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بیاہ کبھی نہ ہوگا۔ یہ یاد رکھ لے، تیرا جنازہ تو اس گھر سے نکل سکتا ہے، مگر تیری ڈولی اس لڑکے کے ساتھ اس گھر سے کبھی نہ نکلے گی۔ تیرا ابا تیرا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور تجھے 1-2 دن میں رخصت کر کے اس گھر سے نکالے گا، پلٹ کر تیری کبھی شکل بھی نہ دیکھے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس پر مٹی ڈال کر چپ چاپ بیٹھ جا، ورنہ تو باپ کی اور بھائیوں کے عذاب کا نشانہ بنے گی۔ اماں کی بات سن کر میں سخت تعجب کا شکار تھی، یعنی وہ اس حد تک جا سکتے تھے کہ مجھے گھر سے غیروں کی طرح دھکے مار کر نکال دیتے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی میری شکل نہ دیکھتے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اماں ابا ساجد کے ساتھ خوشی خوشی میری شادی کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی ضد پر اس قدر اڑ گئے کہ ابا چند دنوں میں ہی میرا رشتہ ڈھونڈ کر لے آئے۔ وہی ہوا جو اماں نے کہا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے گھر سے بھاگنے اور اپنی قسمت بدلنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی، مگر اماں مجھے موقع ہی نہ دیتی۔ وہ ہر وقت مجھ پر کڑی نظر رکھتی۔ شاید انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں ضرور کچھ غلط کر گزروں گی۔ ایک دن بلاخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ اماں چھت پر کسی کام میں مشغول ہوئی تو میں اماں سے نظر بچا کر اپنا سامان اٹھا کر بھری دوپہر میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا رخ ساجد کے گھر کی طرف تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ میرے کندھے پر لٹکا بیگ دیکھ کر بولا تھا۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے لے کر یہاں سے دوسرے شہر بھاگ چلو، ورنہ میرے بھائی اور باپ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں بہت بڑا قدم اٹھا چکی تھی، میں خود بھی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ ساجد حیرانی سے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ تم واپس لوٹ جاؤ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری خاطر گھر چھوڑ کر آ گئی اور تم مجھے واپس جانے کو کہہ رہے ہو؟
میں نہ جانتی تھی کہ تم اتنے بزدل اور ڈرپوک نکلو گے۔ میں نے اس کو بزدلی کا تانا دیا تو سیدھا اس کے دل پر چھری لگی۔ ایسا نہیں ہے، میں بزدل نہیں ہوں، میں صرف تمہارے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی ان کی عزت پامال ہو چکی ہے، اب میں واپس جا کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے کہیں لے کر جاؤ، نہیں تو میں سیدھا جا کر نہر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ میری دھمکی سن کر ڈر گیا اور فوراً مجھے اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا لڑکی؟ اس کی ماں بھی میری جرت پر حیران تھی۔ جو کرنا تھا میں کر آئی ہوں، اب آپ میرا ساجد کے ساتھ نکاح کروائیں اور ہمیں دوسرے شہر میں شفٹ کروا دیں۔ میں نے اس کی ماں کو کہا تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ تیرا ابا میری اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا، وہ گھبراہٹ کے لہجے میں بولی۔ میں جانتی تھی ابا ایسا ہی کرے گا، اس لیے خاموش رہی۔ تم دونوں ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ساجد کی ماں نے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور ہمیں وہاں سے لیے فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے ساجد کو روک کر کہا، دوبارہ کبھی یہاں کا رخ مت کرنا، زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا، سمجھو ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ ساجد کے چہرے پر دکھ کی لہر ابھری تھی، جبکہ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے یوں رابطہ کیسے ختم کر سکتی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ حالانکہ دیکھا جاتا تو زیادہ قصور اس کے بیٹے کا نہیں بلکہ میرا تھا۔ میں ہی اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آئی تھی، جبکہ اس کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں ساجد کی ماں کے رویے پر حیران تھی۔ یہ واقعہ چند دنوں میں ٹھنڈا ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ کچھ سال لگ جاتے میرے ماں باپ کو اس واقعے کو بھلانے میں۔ ویسے بھی میرے بھاگ جانے کے بعد وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ میں اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر آئی تھی، ساجد نے کوئی مجھے اغوا تھوڑا ہی کیا تھا، لہٰذا غصہ کرنے کے بعد سب لوگ صبر کر کے بیٹھ جاتے۔ ساجد کی ماں کا ہمیشہ کے لیے اس سے واسطہ ختم کرنے کا مقصد مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ خیر، مجھے ویسے بھی اس کی ماں سے کیا لینا دینا تھا؟ مجھے تو ساجد کی دکانوں اور مکان سے غرض تھی جن کا کرایہ ہر ماہ آیا کرتا تھا، لہٰذا میں چپ چاپ ساجد کے ہمراہ ہو لی۔ وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے لے کر قریبی شہر میں آ چھپا۔ ہم کرائے پر گھر لے کر رہنے لگے۔ چونکہ ساجد پڑھا لکھا تھا، لہٰذا اس کو جلدی نوکری مل گئی اور ہماری زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ مگر ایسی زندگی گزارنا میری خواہش نہ تھی۔ میں نے ساجد سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے کہے کہ ہمیں ہر مہینے مناسب مقدار میں پیسے بھیجا کریں تاکہ ہم اپنا گزر بسر کر سکیں۔ آخر تمام دکانوں پر تمہارا حق بنتا ہے۔ کون سی دکانیں اور کون سا حق؟ وہ میری سگی ماں نہ تھیں۔ میرے ابا اس کے شوہر کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد میرا دنیا میں کوئی نہ رہا تھا، لہٰذا مالک مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مالک کے انتقال کے بعد اس کی بیوی میرا خیال رکھنے لگی۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ بڑا ہوا تو باہر کا کام میں نمٹا لیتا۔ اس نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اچھا کھلایا، مگر وہ میری ماں نہیں۔ اس کی کسی بھی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک بیٹا بیرون ملک ہے۔ وہ عورت بھی اپنی تمام زمینیں بیچ کر بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور ہو سکتا ہے اب تک تو چلی بھی گئی ہو۔ ساجد کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے یہ پہلے معلوم نہ تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ میں نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں؟ مارکیٹ میں تو تمہارے ابا سمیت سب کو یہ بات معلوم تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ میں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساجد اس قدر غریب نکلے گا۔ ساجد کی نوکری سے مہینے بعد چند پیسے آتے جن سے مہینے کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا۔ میری خواہش، خواب اور امیدیں سب دھری کی دھری رہ گئیں، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں صبر و شکر کی مورت بن کر زندگی گزار دوں۔ میں واپسی کے تمام دروازے خود ہی بند کر آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اتنا بڑا جوا ہار جاؤں گی۔ اماں کی رائے میرے بارے میں بالکل درست تھی۔ میں کم عقل اور بے وقوف تھی۔ دولت اور پیسے کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا اور نہ ہی سنائی دیتا تھا۔ ساجد کا رویہ تو میرے ساتھ اچھا تھا، مگر نہ جانے کیوں زندگی میں سکون نہ تھا۔ ایک بے نام کی بے چینی تھی۔ شاید یہ بے چینی ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی خوشیوں کا محل کھڑا کرنے کی ایک ناکام کوشش کا نتیجہ تھی۔ اللہ نے جلد ہی ہمیں بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کی ذمہ داری کی زنجیر پاؤں میں پڑنے سے مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ میں واپس پلٹ کر نہ جا سکتی تھی۔ اماں ابا تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ میں ان کے اوپر جو داغ لگا کر آئی تھی اتنا ہی کافی تھا۔ اب وہاں جا کر مزید انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا چپ چاپ ساجد کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ شاید میری غلطی اور گناہوں کی یہی سزا تھی جو مجھے ملی تھی۔ ویسے ساجد اچھا شوہر تھا، وہ میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتا، مگر جو چیز مجھے خوشی دے سکتی تھی وہ اس کے بس میں نہ تھی۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ اب مجھے لگتا کہ اس سے تو بہتر اماں کا ہی گھر تھا۔ کم از کم اچھا کھانے پینے کو تو مل رہا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ میری عقل پر پڑا پردہ سرک گیا تھا۔ میں چند سالوں میں ہی شعور کی کئی منزلیں طے کر گئی تھی۔ میں نے زندگی کے اس غلط فیصلے سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں ساجد کے ساتھ بے حد وفادار تھی۔ بھلے میں نے اس سے جائیداد کی وجہ سے اسے پسند کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ساجد سے محبت ہو گئی تھی۔ تبھی تو میں اس شادی کرنے کے لیے بے چین تھی۔ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔ ان کو پیار دینے کے لیے ماں باپ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر اچھا نہ کیا تھا۔
मैं हर वक्त पछतावे में घिरी रहती। अगर मेरी बेटियां भी बड़ी होकर मेरे नक्शे कदम पर चल पड़ी तो मैं किसी काबिल न रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं अपने अब्बा के पास वापस जाकर उनसे माफी मांगूं, मगर मेरी हिम्मत कभी न हो सकी। ना ही साजिद दोबारा कभी उस शहर में जाने को तैयार हुआ। मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से करने लगी। साजिद की नौकरी जाने से घर के हालात बदतर होते चले गए। कुछ अरसा तो उधार की रकम पर गुजारा होता रहा, मगर आखिर कब तक कोई उधार देता। साजिद रोजाना ही नौकरी की तलाश में धक्के खाता, मगर न जाने क्यों उसे नौकरी मिल कटा दे रही थी। मेरी तालीम तो बमुश्किल मैट्रिक तक थी। न ही मेरे पास कोई ऐसा हुनर था कि जिससे बरूए कार लाकर मैं इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर की मदद कर सकती। घर से बाहर निकलकर लोगों के घरों में काम करना ही बाकी बचा था, मगर ये ना तो मुझे गवारा था और ना ही साजिद को। मैंने कभी सोचा न था कि जिंदगी मुझे इस नहज पर ले आएगी। अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी करने से कम से कम मेरे पीछे उनकी शफकत और मोहब्बत तो कायम होती। मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर अपनी बच्चियों को फाके कटते न देख सकती थी। मम्मा भूख लगी है, छोटी बेटी ने कोई चौथी बार मुझे अपनी भूख के मुतालिक बताया। उसने सुबह से कुछ न खाया था। न जाने ये साजिद कहाँ रह गया, शायद कुछ खाने पीने को ही ले आए। मैंने दरवाजे की जानिब देखकर उदासी से सोचा था, अच्छा चलो आओ हम दुकान से कुछ लेकर आते हैं। जब 1 घंटा मजीद यूं ही गुजर गया तो मैं उसकी उंगली पकड़कर बाहर की जानिब चली तो वो खुशी खुशी मेरे साथ चल दी। मैं ढीले कदमों से करीबी दुकान की तरफ बढ़ी थी। भाई साहब कुछ सौदा उधार मिल सकता है? मैंने दुकानदार से नजरें चुराते हुए बड़ी हिम्मत करते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको क्या चाहिए? वो फौरन ही बोला तो मैं कुछ चौंक गई, कहीं इसकी नीयत ही खराब न हो। मैंने उसे चंद अशिया बताई तो उसने फौरन सभी चीजों से शॉपर भर कर मेरे सामने रख दिए। मैं पैसे बाद में दे जाऊंगी, मैंने धीमे लहजे में कहा। पैसों की कोई बात नहीं और आपको खुद भी जहमत करने की जरूरत नहीं, आप इस छोटी गुड़िया को भेज दिया करना, बस तमाम सौदा आपको मिल जाएगा। वो बोला तो मैंने ममनून नजरों से उसे देखा था। मेरी छोटी बेटी मोहल्ले की दुकान पर चीजें लेने चली जाया करती। जब साजिद की नौकरी थी तब मैं उसकी सारी तनख्वाह उड़ा दिया करती। चूंकि मैं फजूल खर्च थी, लिहाजा मैं बच्चियों की हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि बड़े होने तक उनकी ख्वाहिशें उनके अंदर पलकर इतनी बड़ी हो जाएं कि उनका जोर अपनी ख्वाहिशों के सामने न चल पाए, जैसे अम्मा ने मेरी फरमाइशें और ख्वाहिशें ना मानकर मुझे बागी बना दिया था। इसलिए मैं उनकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी। लेकिन साजिद की नौकरी जाने से मेरे हाथ में पैसा न रहा। अब मैं अपनी बेटी को टाल दिया करती। मेरी बेटी करीबी दुकान पर चीजें लेने जाती तो दुकानदार उसे मुफ्त चीज दे दिया करता। मैं हैरान थी कि इस दुकानदार ने आज तक कोई पैसा न मांगा था। मैं उस आदमी के बारे में कुछ न जानती थी, ना मालूम मेरे या मेरी बच्ची के हवाले से उसकी नीयत कैसी थी। मुझे उससे यूं मुफ्त में सौदा नहीं लेना चाहिए था, मगर बेटियों की खुशी देखकर चुपचाप मैं बर्दाश्त करती थी। मैं छोटी बेटी को भेजकर उसी दुकान से घर का राशन मंगवा लेती। दुकानदार कभी इनकार न करता और जरूरत से ज्यादा चीजें भेज देता। रफ्ता रफ्ता मोहल्ले में बातें बनने लगीं कि मेरा दुकानदार के साथ चक्कर है। सारे मोहल्ले को मालूम हो गया था कि वो दुकानदार मेरी बेटी से पैसे नहीं लिया करता था। एक दिन साजिद गुस्से में भरा घर आया था। ये सब क्या है? मोहल्ले में तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही हैं? वो गुस्से में चीखा तो मैं कांप गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने? उस दुकानदार के साथ चक्कर चला रही हो? मैं भी कहूँ कि सारा सौदा सलफ और ये खाने पीने की चीजें कहाँ से आती हैं? वो गुस्से में धाड़ा था। तुम मेरे साथ भी तो पैसे के लालच में भाग कर आई थी, अब पैसे के लिए तो किसी और के चक्कर में पड़ गई है। मैं साजिद की बात सुनकर हैरान थी। उसने आज तक कभी मुझे घर से भागकर आने का ताना न दिया था। मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी थी। बेशक उसके साथ पैसों के लिए भागकर आई थी, लेकिन मैंने कभी उसको छोड़ने का सोचा भी न था और हर तरह के हालात में गुजारा किया था। मैं बेवफा न थी, ना समझ और कम अकल थी। पैसे को ही सब कुछ समझ बैठी थी, जबकि पैसे की चाह में जो रिश्ते में छोड़ आई थी वो ज्यादा कीमती थे। इस बात का एहसास तो मुझे चंद दिनों में ही हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ मैंने कितना गलत किया था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं बेकसूर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर उससे सौदा मंगवाती हूँ। तुम खुद ही बताओ मैं बच्चियों की भूख कैसे बर्दाश्त करूँ? सारा मोहल्ला जानता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे और उस दुकानदार के दरमियान। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। इतना ही शौक है तो वहीं चली जाओ उसके पास, मेरे घर में रहने की क्या जरूरत है? वो गुस्से में पाँव पटकता घर से निकल गया। मुझे साजिद से ऐसी उम्मीद न थी। मोहल्ला क्या कहता था मुझे परवाह न थी। उन लोगों की वजह से मेरे घर का चूल्हा थोड़ा ही जलता था, मगर साजिद मेरे बारे में ऐसा सोचे ये मुझे गवारा न था। अगर मैंने साजिद से मोहब्बत की शादी की थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं बदकिरदार थी। मैं आंसू बहाती रोती हुई उसी दुकानदार के घर की तरफ चल दी ताकि उसकी बीवी से बात कर सकूं। वो ही अपने शौहर से कहकर साजिद का दिल मेरी तरफ से साफ करवा सकती थी। मेरे पास साजिद के अलावा कहीं कोई ठिकाना न था। मैं और कहाँ जाती? मैं तो अपने पहले ही सारे रिश्ते ठुकरा कर आई थी। मैंने रो रो कर दुकानदार की बीवी को सारी बात बताई। वो चुपचाप सुनती रही। मैं अपनी बात कह चुकी तो वो बड़े सुकून से बोली, तुम्हें हकीकत मालूम नहीं, मेरा शौहर तुम्हारा हमदर्द है। वो जानता था कि तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं, इसलिए वो तुम्हारी मदद की गर्ज से सौदा सलफ मुफ्त में फराहम कर दिया करता था, मगर उसको ये मालूम न था कि मोहल्ले वाले बात का बतंगड़ बना लेंगे।
وہ خود اس تہمت پر حیران اور شرمندہ تھا کہ اس کی وجہ سے تمہیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید اس کی مدد کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہ تھا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی، لیکن میرے قدم کمرے کے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ اندر بیٹھے ابا کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں بت بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر چونک گئے اور کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کمزور سی آواز میں بولے۔ اب نہ تو ابا کی آواز میں وہ غصہ تھا اور نہ ہی گرج۔ ابا کافی بوڑھے اور کمزور دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان کی جسمانی صحت بھی پہلے سے گر گئی تھی۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ میں بھاگ کر ابا کے قدموں سے لپٹ جاتی۔ حاجی صاحب، آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں، دکاندار آگے بڑھ کر بولا تو میں حیران رہ گئی۔ دراصل میں حاجی صاحب کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ میرے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں یتیم تھا، حاجی صاحب نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ میں نے کئی سال ان کی دکان پر کام کیا اور وہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ حاجی صاحب کی بیٹی ہو۔ میری ماں بیمار ہوئی تو میں واپس اپنے شہر آ گیا۔ اماں کی بیماری کے سبب میرا واپس جانا ممکن نہ تھا، لہٰذا حاجی صاحب نے مجھے یہیں دکان کھولنے کا مشورہ دیا اور حتی المقدور میری مدد بھی کی۔ میں نے جب آپ کو یہاں اس شہر میں دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ میں چونکہ حاجی صاحب سے رابطے میں تھا، لہٰذا مجھے معلوم ہوا تھا کہ حاجی صاحب کی ایک بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ اسی شہر میں مقیم ہو۔ لیکن آپ ایک دن میری دکان پر آئی تو میں نے آپ کو پہچان لیا۔ میں نے حاجی صاحب کو تو آپ کے بارے میں کچھ نہ بتایا، مگر ساجد کی نوکری جانے کے بعد میں آپ کی مدد کرنے لگا۔ میرا کاروبار حاجی صاحب کی وجہ سے ہی تو تھا، پھر بھلا میں ان کی بیٹی اور نواسیوں کو اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میرا کوئی آپ پر احسان نہ تھا، بلکہ حاجی صاحب کے مجھ پر کیے گئے بے شمار احسانات چکانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، وہ پیدائشی بیمار رہتی ہے۔ میں نے حاجی صاحب کو بتایا تھا کہ بیٹی کافی بیمار ہے تو یہ میری بیٹی سے ملنے چلے آئے۔ دراصل میں اسی بہانے آپ دونوں کی ملاقات کروانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو معافی مانگنے اور حاجی صاحب کو معاف کرنے کا ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ میں نے حیران نظروں سے ابا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنے ایک ملازم کی بیمار بیٹی کی خبر گیری کرنے چلے آئے تھے، جبکہ ان کی اپنی سگی نواسیاں ان کی محبت اور شفقت سے محروم تھیں۔ مجھے کچھ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئی تھیں۔ گھر سے بھاگتے ہوئے میں نے سوچا تک نہ تھا کہ اس کے نتائج میری ہونے والی اولاد کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے کچھ ہمت کی اور بھاگ کر ابا کے قدموں سے جا لپٹی تھی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں۔ ابا کچھ لمحے کچھ بول ہی نہ سکے۔ بمشکل ابا کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے، تو واپس کیوں نہ لوٹ آئی؟ ابا کی بات سن کر میں زارو قطار رونے لگی۔ کبھی ہمت ہی نہ کر پائی ابا۔ ابا نے مجھے قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ دکاندار نے ساجد کو بلا کر ساری تفصیل بتا دی۔ وہ ابا کو دیکھ کر حیران، جبکہ میرے سامنے شرمندہ تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں بس حالات کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ تم دونوں اپنا سامان باندھ لو، تم واپس میرے ساتھ چلو گے، تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ ابا بھیگی آواز میں بولے تھے۔ ابا کی بات سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی۔ میں ابا کو اپنے گھر لے گئی تاکہ اپنی بیٹیوں سے ملوا سکوں۔ میری بیٹیاں حیرانی سے اپنے نانا کو تک رہی تھیں۔ ابا نے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا اور ان کا گال چوم کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ میں یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی کے کتنے سال اداسی میں گزار دیے تھے، زندگی سے بہت سے اسباق سیکھے تھے۔ حالات جیسے بھی تھے، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے تسلی دلاسا دینے کے لیے کوئی اپنا موجود نہ تھا۔ میری خوشیوں میں میرے ماں باپ شامل نہ تھے، میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ محلے کے باقی بچوں کو اپنے نانا یا دادا کی انگلی پکڑ کر چلتے دیکھتی تو مجھ سے اپنے نانا کے بارے میں ضرور پوچھتی، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اب انہیں بھی یہ سب رشتے میسر آتے۔ بہن بھائیوں اور اماں کے بارے میں سوچ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بچیوں کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ میرا دل اماں اور بہن بھائیوں سے ملنے کو بےتاب تھا۔ مجھے سکون تھا کہ میری بچیوں کو نانا کے ساتھ نانی اور خالاؤں کا پیار مل سکے گا۔